ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جنگ بدر کا جو واقعہ تھا اس کو تھوڑا سا کچھ اس کی جو وجوہات رہی ہیں، جو اس کا مین ریزن رہا ہے، اس کو ڈسکس کیا تھا۔ پچھلی کچھ کلاسز میں ہم مینلی 2 کلاسز میں ہم انہی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو جنگ بدر سے پہلے کے غزوات اور سریات ہوئے ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ ڈسکس کیا جو مین وجہ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ایک چھوٹے موٹے ریزنس تھے، انڈائریکٹ ریزنس تھے، اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن اب پچھلی کلاس میں ہم نے جو جنگ بدر کی جو مین ریزن ہے جس کی وجہ سے جنگ بدر آئی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے جنگ بدر میں جب یہ موقع پیش آیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر آ گئی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بتایا کہ اب جنگ جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اب جنگ ہوگی، واقع ہوگی۔ کیونکہ جو ابو سفیان تھے وہ اپنا قافلہ بچا کر کے لے گئے تھے، وہ میں نے پچھلی کلاس میں تھوڑا سا بتایا تھا لاسٹ میں۔ انشاءاللہ اس کے آگے سے ہی ہم آج شروع کریں گے، اور آج کی کلاس میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے جو مسلمانوں کے حالات و واقعات رہے اس وقت جب ان کو یہ پتہ چلا کہ جنگ واقع ہونے والی ہے اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ نکل چکا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں گے ہم کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لیڈرشپ کوالٹی دکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو ٹیکل کیا، اور جو صحابہ اکرام تھے ان کو اس چیز پر راضی کیا، یا ان کو اس چیز پر آپ کہہ لیں کہ ان کو ایک طریقے سے انکریج کیا کہ اب دیکھیے اب ایسے حالات میں ہم آ گئے، ایسے موقع میں آ گئے جہاں سے ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم پلٹ نہیں سکتے۔ حالانکہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، کہ جو پراپر جنگ ہوتی ہے جیسے کہ جنگ بدر ہوئی ہے وہ تو صرف کنفسکیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہینڈل کیا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان کرتا ہے۔ سورۃ الانفال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بارے میں زیادہ تر جو واقعات ہیں وہ سورۃ الانفال میں ہی آتے ہیں، اور جنگ بدر کے فوراً بعد ہی وہ آئی تھی۔ اور خاص طور سے کیونکہ مال غنیمت کے لوٹا گیا تھا، بہت سارا مال غنیمت ملا تھا مسلمانوں کو اس میں، تو اس کو لے کر کے کچھ مسلمانوں میں جھگڑا ہوا تھا، اسی کی اس پر شروعات بھی ہوتی ہے، نام بھی لکھا گیا اس کا انفال، یعنی کہ اضافی مال، یعنی کہ نفل سے انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے ڈسکس کریں گے، جو کہ شاید آج کی کلاس میں تو ڈسکس نہیں ہو پائے گا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، جو وہ انفال کا واقعہ تھا، یعنی کہ جو مال غنیمت کا جب مسلمانوں کے پاس آئی۔ تو آج کی کلاس میں مینلی ہم جو اس مسلمانوں کے حالات و واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیکل کیا اس سچویشن کو، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے جو قریش مکہ آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، ان کی جو تعداد تھی وہ کتنی تعداد تھی، ان کے کیا حالات و واقعات تھے، اور وہاں پر کس طریقے کا وہاں پر جو منظر تھا جو پیش آیا اس وقت جنگ بدر سے پہلے۔ تو انشاءاللہ ان ساری ہی چیزوں کو آج کی کلاس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جو قریش تھے، جب ان کو جیسے ہی یہ پتہ چلا، ابو سفیان نے جو اپنا ایک دمدم جو تھا اس کو بھیجا تھا وہاں پر مکہ میں جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے اور وہ اعلان کر دیتا ہے کہ جو تمہارا قافلہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو مانیٹر کر رہے تھے، اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور تمہارا مال جو ہے سارا لوٹ لیا جائے گا، سارا کنفسکیٹ کر لیا جائے گا، سارا قبضے میں لے لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے تمہارے پاس پھر کوئی مال نہیں بچے، تو جو لوگ بھی جلدی سے جا سکتے ہو ابھی اگر تم نکلو گے یہاں سے فوراً، اب مکہ سے نکل جاؤ گے تو تم ان کو پکڑ لو گے، اور وہ اپنے جو قافلہ ہے اس کو بچا لو گے ان لوگوں سے، مسلمانوں سے۔ تو یہ وہ آ کر کے جب اعلان کرتا ہے تو مکہ میں ایک دم سے آپ کہہ لیجئے کہ بھگدڑ سی مچ جاتی ہے، ایک ہلچل بہت تیزی والی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھے اپنے گھروں کو بھاگتے ہیں، اپنی سواریاں پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ ابن اسحاق میں اور بھی جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں ہمیں ان میں یہی ملتا ہے کہ مکہ کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچا تھا جن لوگوں نے مطلب ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، جو لوگ آئے نہیں ہوں اپنے قافلے کو سیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ لیکن اس کا ریزن بھی تھا کہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا اینول کارواں تھا جو نکلا کرتا تھا، اور اس میں زیادہ تر گھروں کے جو مطلب لوگ تھے وہ اپنا مال لگایا کرتے تھے، اپنا پیسہ لگایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہی ایک ہمارا جو آپ کہہ لیں اینول کارواں جاتا ہے تو اسی میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہم اس میں بزنس کر لیتے ہیں، تو یہی ہماری ایک لوتی لائف لائن ہے۔ اگر وہی ہمارا بزنس لٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا وہ کارواں جو ہے قافلہ، تو ہم پھر پورے سال کھائیں گے کیا، کیسے کریں گے؟ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی شخص، افراد جو تھا وہ اس میں جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ کچھ ایکسیپشنس ہمیں ملتے ہیں جو لوگ نہیں گئے تھے، اور یا کچھ لوگوں نے جنہوں نے شروعات میں جانے میں آناکانی کہی یا کوتاہی کر رہے تھے جانے میں، لیکن پھر بعد میں وہ چلے گئے۔
اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خود نہیں گئے لیکن انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا، وہاں پر یہ رواج چلا کرتا تھا مکہ کے اندر۔ تو ان میں سے کچھ نام آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں جو بڑے بڑے نام تھے، جنہوں نے شروعات میں یا تو آناکانی کری جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے لیکن بعد میں چلے گئے، یا پھر جنہوں نے شروعات میں گئے ہی نہیں، انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو وہاں بھیج دیا بدر کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لہب۔ ابو لہب جو تھا وہ نہیں جاتا ہے اس میں بدر میں۔ ایگزیکٹلی کوئی ریزن ہمارے سامنے نہیں آتا ہے جس میں اس کی روایت سے ہمیں ملتا ہے ڈائریکٹلی کہ وہ کیوں نہیں گیا تھا، لیکن سیرت کی کتابوں میں اس کو اس طریقے سے مینشن کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ ایک دیکھیے وہاں پر جو جاہلی تصورات چلا کرتے تھے اس میں یہ تھا کہ اپنے قبیلے کے خلاف کبھی نہیں لڑتے تھے، تو وہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شاید اسی جاہلی تصور کی وجہ سے وہ نہیں گیا ہو۔ اور لیکن اس کی جگہ ہمیں یہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اس نے اپنی جگہ ایک شخص تھا جس کے پاس اس کے کچھ پیسے تھے، ادھار آ رہے تھے اس کے اوپر، تو ابو لہب نے کہا کہ تو میری جگہ جنگ میں چلا جا اور پارٹیسپیٹ کر لے بدر میں، اور جو میرا قافلہ میں جو بھی ہے اس کو سیو کرنا، اور اگر تو نے وہاں جا کر کے میری جگہ چلا گیا تو میں تجھے جو جتنا بھی تیرا قرضہ ہے، جو پیسہ ہے میرا تیری طرف، وہ سب میں معاف کر دوں گا۔ تو وہ شخص جو تھا لالچ میں چلا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ہاں ٹھیک ہے، غریب تھا، وہ قرضہ معاف نہیں کر پاتا، تو وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے قافلے کے ساتھ ابو لہب کی وجہ سے۔ تو یہی ہوتا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کچھ سیرت کی روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں پر اعلان یہی کروایا گیا تھا کہ جو نہیں ویسے تو ہر گھر کا بندہ جانا چاہیے، ہر گھر کا ایک شخص جانا چاہیے، اور جو نہیں جا سکتا وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجے۔ تو یہ ایک طریقے سے آپ کہہ لیں ان کے ایک اپرووڈ چیز تھی کہ اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو وہ اپنی جگہ کسی اور شخص کو بھیج سکتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے۔ ابو لہب جو ہے وہ نہیں جاتا ہے۔ اسی میں جو دوسرا نام آتا ہے وہ آتا ہے عتبہ ابن ربیعہ کا۔ اس کے بارے میں کافی اب تک بتا چکا ہوں، آپ لوگوں کو اب یاد بھی ہو چکا ہوگا کہ یہ ایک بڑی نوبل پرسنالٹی میں سے تھا مکہ کی، اگر ہم دیکھیں تو بڑا شخص تھا، قبیلے کا سردار تھا یہ اپنے۔ اور اس کی مطلب آپ ان کی بیٹی کو جانتے ہوں گے، اب تک میں نے کافی بار بتایا، ذکر کرا ہے، ہند جو نام سے مشہور ہیں، جو ہند تھیں وہ انہی کی بیٹی تھی، ہند بن عتبہ۔ ابو سفیان جو ہیں وہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں داماد ہیں۔ تو یہ جو تھے یہ شروعات میں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں نہیں جانے کے لیے، کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر ان کا جو بھائی تھا شیبہ ابن ربیعہ، وہ جو ہوتا ہے وہ ان کو اس چیز پر آمادہ کر لیتا ہے، منا کے یہ کہ دیکھو قریش کا اتنا بڑا قافلہ ہے، اس کو لوٹنے کے لیے مسلمان جو ہیں آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اگر ہم نہیں گئے تو بڑی بات خراب ہوگی، اور ہمارا بھی اس میں پیسہ تو لگا ہوا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم چلتے ہیں، اگر نہیں گئے تو پورے ہمارے لیے ایک طریقے سے ناک کٹ جائے گی ہماری، اور زندگی بھر ہمارے پر جو کہتے ہیں ایک بلیک اسپاٹ ہو جائے گا، کلنک ہو جائے گا، وہ ہمارے اوپر لگ جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو عتبہ ابن ربیعہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا جو بھائی تھا وہ اس چیز پر لے آتا ہے، اور وہ پھر چلا جاتا ہے وہ بھی ساتھ میں، عتبہ ابن ربیعہ جو ہے، حالانکہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس کی آخری جنگ تھی، یہاں پر جا کر کے وہ قتل ہو جاتا ہے وہاں پر جنگ میں، اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے جب جنگ کے واقعات کریں گے تو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو اس میں پرسنالٹی آتی ہے جو جانے کے لیے مطلب شروعات میں منع کرتا ہے، ہیزیٹنٹ تھا جانے کے لیے، وہ تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ اس کا نام آپ نے پہلے سنا ہوگا۔ یہ آپ کہہ لیں کہ سب سے لوویسٹ آف دا لو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بدترین، سب سے گرے ہوئے، سب سے نچلے درجے کے جو ان کے مخالفین تھے، جو ان کے اینیمیز تھے، اس میں اس کا شمار ہو تو کوئی اس میں مطلب کوئی عجیب سی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب سے بدترین شخص رہا ہے جس نے اس حد درجے پر جا کر، اس لو لیول پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں ہیں جو کسی بھی نے نہیں پہنچائیں۔ آپ کہہ لیں کہ ابو جہل جو تھا وہ بہت بڑا اینیمی تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر بات میں مخالفت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کیونکہ ایک نوبل فیملی سے تھا، وہ اچھے گھرانے سے تھا، اچھے گھر سے تھا، تو اس کے اندر کچھ ایٹیکیٹس آپ کہہ لیں کہ جنگ کے جو کچھ قوانین ہوتے ہیں ان چیزوں کو، یا دشمنی کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اس کو وہ فالو کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برے طریقے سے کبھی بد کلامی کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے ساتھ، جیسے کہ عقبہ بن ابی معیط، اس کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر اس نے اوجڑی ڈالی تھی، بدترین شخص تھا۔ ایک روایت میں ایک یہ بھی آتا ہے سیرت کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا گھوڑا، آتا ہے کہ گھوڑے کو اپنے صاف کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی دن قتل کر دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم کسی دن میں تجھے اگر مکہ کے باہر مل گیا یا تو مجھے مکہ کے باہر مل گیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور وہ اس میں غصے میں، یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکتا بھی، حالانکہ وہ تھوک رسول اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن اپنے آپ کہہ لیں ایجیٹیشن میں کہہ لیجیے، فرسٹریشن میں کہہ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے جس دن مکہ کے باہر مل گیا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بدترین جو دشمن تھے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
تو یہ جو ہے اب جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے اگر تو مجھے مکہ کے باہر مل گیا کبھی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات کلک کری ہوئی تھی۔ جیسے ہی جنگ بدر کا موقع آتا ہے تو یہ جانے کے لیے ہیزیٹنٹ ہوتا ہے، جانے کے لیے منع کرتا ہے۔ اس کو یہی ذہن میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو تھا کہ اگر تم مجھے کبھی وہاں مکہ کے باہر مل گیا تو اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قتل ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میری موت واقع ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر سیرت کی روایتوں میں اب یہ نہیں ہمیں ملتا ہے کہ اس کو کیا ایک دم سے کیا ایسا اس کے سے ہم نے ریزن آتا ہے یا کیا اس کے ساتھ ایسی وجہ ہوتی ہے جو یہ جانے کے لیے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے۔ شروع میں تو منع کر دیتا ہے لیکن پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، لیکن جاتا تو ہے لیکن اپنے آپ کہہ لیجیے کہ کیونکہ اتنا بڑا کاورڈ تھا یہ، اتنا بڑا ڈھرری تھا یہ، ڈرپوک تھا اتنا بڑا، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ سب سے جو بہترین اونٹ ہوتا ہے، جو سب سے تیز اونٹ ہوتا ہے وہاں کا اس وقت مکہ میں موجود، وہاں جاتا ہے، وہ خریدتا ہے اس کو اور اس کے اوپر جاتا ہے جنگ میں۔ ہاں مطلب اس کی مینٹیلٹی کلیئر تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اگر کہیں ایسا موقع ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر غلبہ حاصل کر لیا یا ہمارے جو جتھا ہے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اور مجھے اگر اپنی کہیں موت دکھ رہی ہوگی، ایسی سچویشن دکھ رہی ہوگی، لوز والی سچویشن کہ ہم ہار رہے ہوں گے، تو میں وہاں سے سب سے تیزی سے بھاگوں گا، بہت تیز۔ تو اس لیے سب سے تیز جو فاسٹسٹ وہاں کا کیمل تھا اس کو لے کر کے آیا تھا یہ۔ تو ان کی مینٹیلٹی آپ دیکھ لیجیے یہی ہوتی ہے۔ باطل جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ دکھانے کا ہوتا ہے صرف، لیکن اگر اندر جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ کنوکشن نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی فتوحات کی وجہ بھی یہی رہی ہے سب سے زیادہ، جو انہوں نے اتنی فتوحات کی ہیں جو پوری رومن اور پرشین امپائر گرا دی۔ اسد خالد بن ولید اسپیشلی اگر آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں، پڑھیں گے ان کی سیرت کے بارے میں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ مطلب ایسے ہی کود جاتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ لڑا کرتے تھے لیکن وہ ان کے جذبے کو دیکھ کر نا بہت زیادہ انسپائر ہوا کرتے تھے اور حیرت کیا کرتے تھے ان کے جذبے کو، کہ آپ پورے مطلب دشمن کا جو جتھا ہے اس کے اندر ایسے ہی کود پڑتے ہیں، اکیلے چلے جاتے ہیں 10 15 لوگوں سے لڑنے کے لیے۔ تو خالد بن ولید بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں لڑنے کے لیے تھوڑی نہ جاتا ہوں، میں تو شہید ہونے کے لیے جاتا ہوں، میں تو شہادت کے لیے جاتا ہوں کہ آج شاید میری شہادت ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ سے جا کر کے ملوں اس بلند مرتبہ کے ساتھ، اس بلند درجے کے ساتھ جو شہید کا درجہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے نصیب میں شاید ہے نہیں۔ تو آپ سوچیے کہ ایک جو ایٹیٹیوڈ کا فرق ہوتا ہے نا، جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے یہی دنیا سب کچھ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس مشرکین کے معاملے میں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ جیسے ہی اگر بھاگنے کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے بھاگ جاؤں گا، اپنا پیسہ اتنا زیادہ کماتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، پورے مٹیریلسٹک ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ لیکن آپ مسلمان کا وہیں معاملہ دیکھیں گے تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی مطلب ایک جو اچھا بہترین پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے، وہ چاہے اس کے پاس مال دولت کتنی بھی ہو لیکن وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں نہیں بسی ہوئی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مال و دولت جو ہے میرے پاس، آسائشیں میرے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اس کے لیے مطلب بہت زیادہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دن رات اندر اسی کے لیے محنت کرتا تھا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آسائشیں دی ہیں، میرے پاس ہیں، تو ایسا نہیں ہو کہ میں اسی کو اپنا گول بنا لوں، اسی کو اپنا مقصد بنا لوں، یہ ٹھیک ہے یہ ضروریات ہیں میری زندگی میں کام آنے کے لیے، کہیں طبیعت خراب ہو جائے گی تو اس کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے، یا وہ کہیں ایجوکیشن کے لیے اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو وہاں پر پیسہ خرچ ہوگا، تو یہ چیز اس کی وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ آسائشیں مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ میڈیم اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں تو ٹھیک ہے میں ان کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کے دل میں کبھی نہیں ہوتی نہ ان چیزوں کو، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے اس کا اٹیچمنٹ کہاں ہوتا ہے، اس کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس آخرت کے ساتھ، اس دنیا کے بعد جو ایک دنیا آنے والی ہے جو کہ آپ کہہ لیں بالکل ایور لاسٹنگ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان چاہتا ہے، وہ یہ تصور میں لاتا ہے، بار بار سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کس طریقے سے قبر میں جائے گا، وہ فرشتے اس کا جو ہے آپ کہہ لیجیے ویلکم کریں گے، اس کا فرشتے خیر مقدم کریں گے اس کا، اور پھر اس کو مطلب جو اس کے ساتھ غیب کا ایک پورا معاملہ ہے، غیب کی جو دنیا ہے وہ غیب اس کے سامنے کھل جائے گا، وہ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوگا، اس کے دل کو کیا اطمینان ہوگا کہ ہاں جس چیز پر غیب پر میں نے ایمان لایا تھا آج وہ میرے سامنے کھل چکا ہے، اور پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، صحابہ کرام سے ملے گا، اور آخر میں الٹیمیٹ جو اس کا کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو کرتا تھا وہ اس کو دیکھنے کو ملے گا، تو یہ اس کا ایک گول ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمیں کلیئر کٹ ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی پھر فرق دکھتا ہے، جو میٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے میٹیریلزم کی طرف ہی رہتے ہیں، اس دنیا میں ہی رہتے ہیں، مادہ پرستی میں ہی رہتے ہیں، اور جو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک گول بناتے ہیں، مقصد بناتے ہیں، اس زندگی کے بعد ان کا اصل مقصد ہوتا ہے، تو ان کا پھر آپ کہہ لیں ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی، ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی بالکل ہم دیکھیں گے کہ ایور لاسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہیں، کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، کسی سچویشن سے پریشان نہیں ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ عقبہ بن معیط جو تھا یہ سب سے فاسٹسٹ کیمل لے کر کے جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہاں سے بھاگ سکے۔ اس کے بعد ایک اور نام جو آتا ہے اس لسٹ میں آپ کہیں گے جو اس وقت قریش مکہ میں جو ایک بڑی پرسنالٹی تھی، جو ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی، یعنی کہ اس کا نام تھا اور اپنے قبیلے کا ایک سردار تھا، وہ تھا امیہ بن خلف، اس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، جو ان کو ٹارچر کیا کرتا تھا، ان کو پریشان کیا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ دیکھیں اس کا جو فزیکل اسٹرکچر جو آتا ہے سیرت کی کتابوں میں یا روایتوں میں وہ آتا ہے کہ بڑا یہ
لمبی چوڑی قد کاٹی کا تھا یہ، جس کو براڈ شولڈرڈ والا انسان کہتے ہیں ہم، کہ بہت چوڑے ہڈی کا، جس کو یہاں پر کامن لینگویج میں بولا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے کا تھا. اس کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، اس کی شولڈرز بہت چوڑے تھے، اور دیکھ کر کے لگتا تھا کہ کوئی بھاری بھرکم انسان ہے، کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے. لیکن یہ تھا ایک نمبر کا کاورڈ، بالکل آپ کہہ لیں ڈرپوک جو ہوتے ہیں، وہ اس طریقے کا تھا بالکل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام ہے، ان کو باندھ کر یہ مارا کرتا تھا، بچوں کے حوالے کر دیا کرتا تھا. جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے، اب آپ سوچیے کہ 2-3 کلاسز پیچھے جائیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب سعد بن معاذ آئے تھے یہاں پر طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ ان کے ساتھ تھا. امیہ بن خلف جو ہے وہی لے کر کے آتا ہے ان کو، اپنے ساتھ طواف کرواتا ہے سعد بن معاذ کو. تو جب ابو جہل سے ان کی نوک جھوک ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ یہ امیہ بن خلف جو بیچ میں روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ غصے میں اس سے بھی کہتے ہیں کہ تو مجھے زیادہ مت روک اور تو مجھے زیادہ مت بول، کہ تجھے بھی میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ تجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قتل کر دیں گے. تو یہ بات جو تھی اس کے ذہن میں رہتی. اب آپ دیکھیے جو وہ کاورڈ ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے. موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں جو میٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ اس دنیا میں ان کا مقصد یہی دنیا ہے، وہ دنیا ان کی موت ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو وہ بھی یہی سوچتا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہوتی ہے. جب بدر کے بارے میں اعلان ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں نہیں جاتا ہوں، اور اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، اسائن کر دیتا ہوں، اس کو پیسہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم میری جگہ چلے جانا. اب واقعہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد، آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا کنیکٹڈ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ڈاٹس آپ کنیکٹ کریں گے اگر. تو جو ابو جہل تھا، ابو جہل کو اس نے امیہ بن خلف نے کچھ وقت پہلے وہ دیا ہوتا ہے، ایک پرفیوم دیا ہوتا ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ لیڈیز پرفیوم تھا، اور وہ جو تھا عورتوں کے لگانے کا پرفیوم تھا، وہ دیتا ہے ابو جہل کو. ابو جہل کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں جا رہا ہے امیہ بن خلف، تو وہ ڈائریکٹلی جا کر کے تو نہیں کہتا ہے. ابو جہل جو ہے عتبہ کسی اور کو بھیجتا ہے، شاید غالباً عتبہ ابن ربیعہ کو بھیجتا ہے، یا کسی شخص کو بھیجتا ہے، اس کا نام ذہن میں میرے ابھی نہیں آ رہا. تو وہ اس کو بھیجتا ہے وہاں پر، اور کہتا ہے کہ جاؤ اس کو یہ جو پرفیوم ہو اس کو دے دینا، اور اس سے کہنا کہ تم نے یہ غلط دے دیا تھا، اور یہ تو تمہارے لیے پرفیوم ہے اور تم لگاؤ اس کو، یعنی کہ عورتوں کا پرفیوم ہے، تم عورت ہو، عورت کی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہم تو جنگ کو جا رہے ہیں، مرد جو ہوتے ہیں وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں. تو مطلب سرکاسٹیکلی اس کو یہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ شخص جا کر کے جب کہتا ہے، اس کے سامنے یہ کرتا ہے، تو اس کو بہت برا لگتا ہے. یہ امیہ بن خلف جو ہے، اب دیکھیے کہ ایگو اس کی اتنی زیادہ تھی، جاہلیت کے تصورات ان کے اندر تھے. تو وہ وہاں پر اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہی جاؤں گا جنگ کے اندر. حالانکہ اس کی بیوی بہت منع کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم مت جاؤ. اور سعد نے بتایا تھا کہ محمد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امیہ بن خلف کو قتل کروں گا. تو وہ پھر بھی چلا جاتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں چلا جاتا ہوں. لیکن جب یہ قریش جو ہیں نکلنے والے ہوتے ہیں مکہ سے نکلنے سے پہلے، روایت آتی ہے اس میں یہ ملتی ہے ہمیں ایک روایت، کہ جب یہ نکلنے والے ہوتے ہیں تو یہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور کیونکہ دیکھیے یہ ایک خود اللہ کو تو مانتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ شرک بہت سارے بتوں کو بہت سارے پوجا کرتے تھے، یعنی کہ شرک کیا کرتے تھے. لیکن جب کوئی بھی ان کے لیے بہت آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریم سچویشن ہوا کرتی تھی، ڈو اینڈ ڈائی والی، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کیا کرتے تھے. تو اس میں یہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اسپیشلی آتا ہے ابو جہل جو ہے وہ خاص طور سے زور سے دعا کرتا ہے، اور یہ وہاں پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو 2 گروپس ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا گروپ اور ہمارا گروپ جو مشرکین مکہ تھے، وہ کہتے ہیں ہم میں سے جو بہتر ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ مدد کرنا. اب جو جنگ ہونے والی، جو ہم جا رہے ہیں جنگ کے لیے، اور وہ کہتے ہیں ہم میں سے جو زیادہ نوبل ہے، یعنی کہ جو زیادہ عزت دار والا ہے، جو زیادہ نوبل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تو اپنی مدد پہنچانا. تو جب وہ یہ کہہ کر کے نکلتے ہیں، تو اسی چیز کا ریفرنس بھی ہمیں ملتا ہے قرآن میں، سورۃ الانفال میں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر چیزیں اس میں آئی ہیں بدر سے جو ریلیٹڈ ہے. تو وہ جو اس کے بارے میں جو آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سورۃ الانفال میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ اس کا ریفرنس لے کر کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 19 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کلیئرلی فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو، یعنی کہ جو کافر ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. کہ تم فیصلہ چاہتے تھے نا کہ جو 2 بہتر، دونوں میں سے بہتر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ تو مدد کرنا. جو ان میں سے زیادہ نوبل ہو، اللہ تعالیٰ اس کی طرف تو ایڈ پہنچانا، اس کی مدد کرنا، اس کو فتح دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم فیصلہ چاہتے تھے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ کون ان میں سے بیٹر ہے، یعنی کہ کون بہتر ہے، اور کون جو ہے ان میں سے نوبل ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے. اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتری ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اب تم باز آ جاؤ، اگر تم باز آ جاتے ہو تو تمہارے لیے بہتری ہے. اب ایسا مت کرو، اب مکاری مت کرو، اب اس چیز سے ہٹ دھرمی مت اپناؤ کہ جب تم نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے فیصلہ لا کر کے رکھ دیا. اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتری، ورنہ پھر پلٹ کر اسی جماعت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو
تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پلٹ کے اگر تم جاؤ گے اور پھر یہ ارادہ کر کے آؤ گے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم پھر سے تمہارے ساتھ یہی کریں گے، خواہ تمہاری تعداد جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہی دیکھیں گے ہم آگے جانے والے ٹائم میں یہی ہوتا ہے کہ ہر بار اپنی تعداد بڑھا کر کے لے کر کے آتے ہیں، لیکن ان کو شکست ہی ملتی ہے۔ اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کلیئرلی فرما دیتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے، تمہیں فتح کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا اس آیت میں یہاں پر کہ تم چاہتے تھے فیصلہ، تم چاہتے تھے کہ جو بہتر ہے، جو نوبل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فتح دے، اس کو اللہ تعالیٰ مدد کرے، اپنی ایڈ پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کری۔ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بتا دیا، اب تم اس کے اوپر غور و فکر کرو، باز آ جاؤ، باز آ جاتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں باز آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں مطلب غارت کر دیں گے، بالکل تمہیں مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے قریش مکہ جو وہاں سے مکہ سے نکلتے ہیں، مکہ کی باؤنڈری سے نکلتے ہیں اور مارچ کرتے ہوئے، یعنی کہ جتھے بنا کر کے نکلتے ہیں، وہاں سے ایک بڑی فوج کی روپ میں نکلتے ہیں، اور لگ بھگ روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں الگ الگ تعداد آتی ہے، لیکن جو ایک کامن آپ کہہ لیں کہ 1300+ تھے، یعنی کہ 1300 سے کچھ زیادہ ان کا عدد تھا، تھوڑی سی زیادہ تعداد تھی، 1300 وہ لوگ تھے۔ اور اب دیکھیے کیا ہوتا ہے جب نکلنے والے ہوتے ہیں نا یہ لوگ، تو ایک چیز رہ گئی بتانے سے کہ ان لوگوں میں ڈسپیوٹ سا ہو جاتا ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ من مٹاؤ سا ہو جاتا ہے، آپس میں ایگری نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے یہاں پر چھوڑنا چاہیے اور تھوڑے سے لوگ ہم بھیج دیں جتھا۔ تو وہاں پر کیوں اس کے پیچھے ریزن کیا تھا منع کرتے ہیں؟ کیونکہ ابھی اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، شاید پتہ نہیں میں نے ابھی تک بتائی نہیں تھی وہ، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ بنو بکر کا ایک شخص تھا، ایک قبیلہ تھا بنو بکر، اس کا ایک شخص کو یہاں جو مکہ قریش مکہ کا ایک شخص تھا اس نے قتل کر دیا تھا۔ تو وہ ریٹیلیشن میں جا کر کے کیا کرتا ہے، بنو بکر کے ایک شخص نے قریش کے کسی شخص کو قتل کیا، وہ قریش کا شخص کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو ہم جا کر کے بنو بکر کو کسی کو ماریں گے، تو وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو یہ لوگ تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، قریش والے جو ہیں منع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جو وہ شخص تھا وہ کیا کرتا ہے، اکیلا جاتا ہے اور بنو بکر کا جو سردار تھا اس کو جا کر کے قتل کر دیتا ہے، مطلب آپ سوچ لیں کہ لیڈر کو قتل کر دیتا ہے، ان کے سردار کو۔ تو یہ بہت انٹینسیفائی ہو جاتی ہے بیٹل، جو یہ معاملہ جو بہت انٹینس ہو جاتا ہے۔ اب بنو بکر والے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بنو بکر والے حملہ کرتے یا اس کا بدلہ لیتے ان کے سردار کو قتل کرنے کا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ عام ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر دیتے ہیں۔ یہ بس آپ کہہ لیں اعلان نبوت سے تھوڑے ہی وقت پہلے کا واقعہ ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں تو لوگ اسی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس چیز میں، رسول اللہ کی مخالفت کرنے میں اور مسلمانوں کی دعوت روکنے میں۔ تو یہ معاملہ جو تھا ایک طریقے سے آپ کہہ لیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے اور یہ آپ کہہ لیں ایک طریقے سے ان کے لیے نیوٹرلائز ہو گیا یہ معاملہ، حالانکہ ہوا نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنا بڑا خطرہ ان کے لیے بنے گا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب جب نکل رہے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ اب ایسا نہ ہو کہیں بنو بکر والے حملہ نہ کر دیں، کیونکہ اب تو اس چیز میں ہم انوالو نہیں ہیں، اور وہ دیکھیں گے کہ پورا مکہ خالی ہے تو ہو سکتا ہے وہ حملہ کر دیں اور لوٹ مار مچا دیں یہاں پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر رکیں۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے، یعنی کہ جو شیطان ہے، وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ سراقہ بن مالک جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جب رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے، تو سراقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ پریشان مت ہو، اور تم لوگ مت پریشان ہو کہ جو بنو بکر ہیں وہ حملہ کریں گے، بلکہ بنو بکر جو ہیں وہ حملہ نہیں کریں گے، اس چیز کی میں پوری گارنٹی لیتا ہوں، اور بنو بکر نہیں آئیں گے۔ اب وہ یہ کیوں کہتا ہے، اور جو ابلیس تھا وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں کیوں آیا، اسی چیز کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرائبس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو سراقہ بن مالک تھا وہ بنو کنانہ کا تھا، اور بنو کنانہ کی ہی سب ٹرائب ہے بنو بکر۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بنو بکر، کیونکہ وہ کنانہ کا ایک بڑی ٹرائب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہے بنو بکر جو ہے، میں دیکھ لوں گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی تم لوگوں کو، تم جاؤ، اور بلکہ تم یہ کہہ رہے ہو تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، اپنے قبیلے والوں سے منع کر کے آؤں گا، اور میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، زمان دے رہا ہوں، میں اپنی زمان دے رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوگا وہ حملہ کریں گے تو تم مجھے قتل کر دینا اس کے بدلے میں۔ تو ان لوگ کانفیڈنس آ جاتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر جب اتنا بڑا کنانہ کا جو شخص ہے جس کے سب ٹرائب بنو بکر ہے، تو ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، ہم کو کوئی پھر خطرہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ پریکاشنری میجر میں آپ کہہ لیں کہ احتیاطی طور پر وہ حضرت خالد بن ولید اور کچھ بڑے بڑے اس وقت کے جو نوجوان تھے، یعنی کہ حضرت عمرو بن العاص اس طریقے کے، یا ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ بن ابی جہل، ان لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ تو ہونا چاہیے نوجوان پروٹیکشن کے لیے، تو وہ وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو پھر منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جاؤ۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سے ریپریزنٹیشن جو ہے وہی ہوگا، ہم لوگ کریں گے، اور خالد بن ولید کے
جو خاندان تھا بنو مخزوم، کیونکہ وہ ایک ہی خاندان سے ایک ہی قبیلے سے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اپنے قبیلے کو، تم یہیں رکو، یہاں پر بھی پروٹیکٹ کرنے والا ہو جائیے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہمارا نام ہو ہر جگہ سے، کہ ہم نے وہ قافلہ جو تھا وہ بھی بچا کر کے لے کے آئے، ہم نے یہاں پر بھی پروٹیکشن کیا، ہم ہر جگہ موجود ہیں۔ تو وہ روک دیتا ہے حضرت خالد بن ولید کو جانے سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو تھے بدر میں نہیں تھے، احد میں آئے تھے۔ احد میں ان کے ہاتھوں کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا تھا۔ تو یہ ان کی، کیونکہ ایک ملٹری جینیس تھے وہ، اور ان کو ٹیکٹکس بہت زیادہ پتہ تھی، ان کو آرمی کو مینیج کرنا آتا تھا، ان کو اٹیکس بہت سارے پتہ تھے۔ ان کو بھی انشاءاللہ پھر کسی دن اگر کوئی کلاس ہوئی ہے اسپیشل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو انشاءاللہ ان کو بھی کریں گے، کیونکہ ان کی جو آپ کہہ لیں ٹیکٹکس ہیں نا، جو ان کی جنگی جو تکنیکیں ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اعلیٰ معیار کی ہیں۔ آپ سوچیں 1400 سال پہلے انہوں نے اس طریقے سے لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے معاشرے کو دی تھی ایک طریقے سے، انہوں نے وہ سارے جو ہیں وہ آج بھی ویسٹ میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کے جو اٹیکس ہیں، ایک تو بہت ہی مشہور ہے اسپینسر اٹیک، اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، موویز وغیرہ میں بھی بہت زیادہ اس کو دکھاتے ہیں، کسی آرمی کو اگر دکھاتے ہیں جنگ ہوتی ہوئی تو ان کی وہ اس ٹیکٹک کو دکھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری ان کی ٹیکٹکس ہیں جو دکھاتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، جب بھی ملٹری کوئی سین ہوتا ہے یا ملٹری کوئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جہاں پر جنگ کا کوئی واقعہ دکھایا جاتا ہے، تو ان کی جو ٹیکنکس تھی بتائی ہوئی وہ پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے وہ انٹروڈیوس کرائی تھی معاشرے کے اندر، ہیومن ہسٹری میں انہوں نے ہی بتائی تھی کہ اس طریقے سے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ قادسیہ اور یرموک میں جو ان کا رول رہا ہے نا، مطلب دیکھنے والا، مطلب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ کیا بہترین پرسنالٹی تھی، اور انہیں کو حضرت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ملٹری جینیس مائنڈ کو پہچانا، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچانا تھا۔ اسی لیے ان کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کوٹ کہا ہے جو بہترین کوٹ ہے ان کے لیے، بالکل ان کی پرسنالٹی کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خالد بن ولید کے بعد عورتوں نے خالد بن ولید جیسے بچے پیدا کرنا ہی ختم کر دیے ہیں، اب کوئی خالد بن ولید جیسا بیٹا یا اولاد کوئی پیدا نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ میں ایک لوتی پرسنالٹی ہیں ایسی۔ تو بہت خوبصورت ان کے لیے یہ کوٹ تھا ان کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں یہ کہتے ہیں، ان کی جب وفات ہوتی ہے حضرت خالد بن ولید کی، اس وقت وہ خلیفہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح کہا تھا، اور ان کو لوگوں کی پہچان بہت زبردست تھی، واقع میں عورتوں نے خالد کے بعد خالد جیسے بچے جو ہیں جننا بند کر دیے، پیدا کرنا بند کر دیے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گا، کبھی کوئی وقت رہے گا، تو انشاءاللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے کبھی ڈسکس کریں گے۔ حالانکہ جب یہ جاتا ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں، جب یہ ابلیس بن کر جاتا ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، جب دیکھتا ہے وہ کہ فرشتے جب آتے ہیں اور فرشتوں کی فوجیں اترتی ہیں اوپر سے آسمانوں سے، تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں جو ابلیس ہوتا ہے یہ دیکھ لیتا ہے، اور یہ وہاں سے بھاگتا ہے، اور اسی چیز کا ریفرنس بھی سورۃ الانفال میں آتا ہے۔ سورۃ الانفال میں آیت نمبر 48 49 میں آتا ہے کہ جب وہاں منافقین جب اس کو دیکھتے ہیں بھاگتا، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم تو ہمیں لے کر کے آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں وہ نہیں دکھ رہا ہے جو مجھے دکھ رہا ہے، اور تم لوگ جو فتح نہیں کر پاؤ گے، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا بھی ریفرنس ہمیں ملتا ہے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 48 میں، 48 میں، 49 میں۔ اب جب یہ دیکھیے، جب ریفرنسز ہمیں پتہ ہوتے ہیں نا، جب ہمیں سیرت اچھے سے پتہ ہوتی ہے، تو پھر قرآن کو پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے، جو میں پیچھے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں اس چیز کو۔ تو یہ پھر وہاں سے خیر بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو یہ یہاں سے جتھا نکلا تھا، پورا جو آرمی نکلی تھی ان کی قریش مکہ کی، اس میں جو آپ کہہ لیں ایک طریقے سے اس کا انڈسپیوٹڈ لیڈر جو تھا، یعنی کہ مطلب اس کے اوپر کوئی لوگوں کی اختلاف ہی نہیں تھا، لوگوں نے اس کو خود ہی اپنا لیڈر مان لیا تھا، وہ تھا ابو جہل۔ ابو جہل اس چیز کو لیڈ کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مین جو اینٹاگنسٹ ہے، اس کا جو مین ولن ہے بدر کا، وہ ابو جہل ہی ہے۔ اسی نے سب سے زیادہ مطلب اس میں ہر درجے کوشش کی ہے کہ نہیں، یہ جنگ جو ہے ٹلے نہیں، اور یہ جنگ ہو کر کے رہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو تھا اس کا انڈسپیوٹڈ لیڈر تھا اس آرمی کا، اور لگ بھگ ان کی آرمی جو تھی بہت بڑی تھی، 1300 سے زیادہ اس میں لوگ میں نے آپ کو بتائے تھے، اور الگ الگ روایت میں الگ الگ آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس میں لگ بھگ آتا ہے کہ 100 سے زیادہ اس میں گھوڑے تھے، ان کے پاس گھڑ سوار تھے 100 سے زیادہ، اور 600 سے زیادہ ان کے پاس ایسے لوگ تھے جو آرمر پہنے ہوئے تھے پورا بہت اچھے سے، جو آپ کہہ لیں کہ پروٹیکٹیو ایک شیلڈ ہوتی ہے، ایک جو جنگ پر جاتے ہیں لوگ، ایک پروٹیکٹیو آرمر ہوتا ہے، وہ پہنے ہوئے تھے 600 سے زیادہ لوگ۔ اور 400 سے 500 روایتوں میں آتا ہے، الگ الگ روایتوں میں، کہ ان کے پاس اونٹ تھے 400 سے 500 اونٹ۔ اب آپ سوچیے مسلمانوں سے ایک بار ایک طرف کمپیئر کیجئے کہ ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں صرف، اور ان کے پاس 70 یا 100 سے بھی کم عدد آتا ہے، میکسیمم آتا ہے 70 سے کچھ زیادہ تھے ان کے پاس جو اونٹ تھے۔ تو آپ سوچیے کس طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں پر۔ مورال اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر
میٹیریلسٹک چیزوں پر ہی ہوتا ہے، یا سامنے آپ کہہ لیں کہ جو دکھ رہا ہے اسی کے اوپر سارا معاملہ ہوتا ہے، تو مسلمان تو صرف دیکھتے ہی ہار گئے ہوتے وہ جنگ. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی جو اذن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس تم کوشش کرو، باقی سب تم جو آپ کہہ لیں رزلٹ ہیں وہ اپنے اس کی ٹینشن مت لو، وہ میرے اوپر چھوڑ دو. وہ جو رزلٹ ہے وہ میں انشاءاللہ میں دوں گا، جو بھی ہوگا رزلٹ بہتر جو ہوگا تمہارے لیے وہ میں رزلٹ دوں گا. تو یہ اب اس میں یہ اور بھی کیا کرتے ہیں، یہ عورتوں کو بھی لے کر کے آتے ہیں، بہت ساری ناچنے گانے والی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، کیونکہ یہ سوچتے ہیں جب ان کو ہرا دیں گے ہم تو وہاں پر جشن منائیں گے، راستے میں بھی جشن کرتے ہوئے جائیں گے. پورا بہت بڑا قافلہ ہے، تو انٹرٹینمنٹ بھی اس کا ہونا چاہیے قافلے کا. تو یہ وہاں سے لے کر کے نکلتے ہیں. اب دیکھیے اتنے میں کیا ہوتا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملٹیپل سینز ہوتے ہیں. اب یہ تو پورا قریش مکہ کا پورا واقعہ ہو گیا کہ یہاں سے جو نکل رہے ہیں پورے ان کے حالات و واقعات. لیکن اس طرف دوسری اینڈ پر کیا ہوتا ہے، ابو سفیان جو ہے وہ کیونکہ ان کو اب اندازہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا جو قافلہ تھا وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ دوسری سائڈ سے لے کر کے نکل جاتے ہیں اپنا قافلہ پورا. اور ان کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اب جو ہے مسلمان ان تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ انہوں نے پورا روٹ چینج کر لیا تھا. تو وہ ایک اور گھڑ سوار کو بھیجتے ہیں، ایک اور میسنجر کو بھیجتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جا کر کے جو مکہ والے لوگ ہیں ان کو جا کر کے بتا دو کہ ان کا جو قافلہ ہے سیف ہے، وہ نکل چکا ہے مسلمانوں کی پکڑ سے، اور اب ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور میں کچھ دنوں میں مکہ آنے والا ہوں، مکہ پہنچ جاؤں گا، اور آپ لوگوں کو اب آنے کی ضرورت نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اب آپ لوگ واپس چلے جائیے. تو یہ جو تھا ان کا میسنجر وہ وہاں پہنچ بھی جاتا ہے. ان کے پاس جو قریش کا قافلہ آ رہا تھا راستے میں مل جاتا ہے، ان کو راستے میں روک لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ابو سفیان نے بھیجا ہے، اور تمہارا جو قافلہ تھا وہ بالکل سیف ہے، اور اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب تم لوگ واپس جا سکتے ہو، کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے جو ایکسائٹیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عتبہ ابن ربیعہ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نوبل انیمی تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ ہو. وہ منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو مطلب بالکل کلیئر ہو گئی یہ چیز، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب ہمارا قافلہ جو ہے بالکل سیف ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں. جس کے لیے ہم آئے تھے وہ ہمارا جو گول تھا وہ پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو چکا ہے. تو وہ جب یہ کہتا ہے جیسے ہی تو ابو جہل جو ہے وہ پھر سے انٹروین کرتا ہے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مین انٹیگنسٹ جو تھا، مین جو ولن تھا اس کا وہ یہی تھا، اور وہ انٹروین کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں رکیں گے، بلکہ ہم بدر پر جائیں گے، مسلمانوں کو دکھائیں گے، جو پورا معاشرہ ہے ان کو یہ دکھائیں گے کہ دیکھو قریش جو ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ڈرنے والی، مسلمانوں سے ڈر نہیں رہے ہیں، ان کا اپنا ایک ڈومینینس ہے. اور وہ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، ہم جائیں گے بدر کے میدان پر، جو بدر کا میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ وہاں پر میلہ لگا کرتا تھا، ایک بڑی جگہ تھی، لوگوں کو پتہ تھی. تو وہاں جائیں گے ہم، وہاں 3 دن رہیں گے، قیام کریں گے وہاں پر ہم 3 دن، کھائیں گے پیئیں گے، شراب پئیں گے، وہاں پر انٹرٹینمنٹ ہوگا، جو عورتیں جو ناچنے گانے والی لے کر کے آئے تھے وہ ناچیں گی، گانے بجائیں گے، یہ سب کچھ ہم وہاں کریں گے. اور جو پورے عرب کا معاشرہ ہے اس کو دیکھ لینے دو کہ قریش کتنی بڑی طاقت ہے، ہم کتنے بڑی طاقت ہیں ان کے پاس، ایک میسج چلا جائے، کلیئر میسج چلا جائے. تو یہ اس کے پیچھے اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی تھنکنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہر چیز جو وہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی موت کی طرف ہی لے کر کے جا رہی ہے اسے. خیر اس کو پتہ بھی کیسے ہوتا ہے، وہ تو کافر تھا، اس کو تو ان چیزوں پر اتنا بلیو ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہتا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہی سائڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہی طرف ہے. تو وہ جو ہے اب اسی میں جب یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے ان لوگوں کے بیچ میں کہ ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو ہمارا پورا ہو چکا ہے، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے. کیونکہ جو لوگ زیادہ تر اس میں کچھ ایسے بھی تھے جن کا کچھ پیسہ تھا، صرف اور صرف پیورلی اسی انٹینشن سے آئے تھے کہ ان کا مال جو ہے وہ سیف ہو جائے، وہ کسی کو قتل و غارت کرنے کی انٹینشن سے نہیں آئے تھے. یا جو آپ کہہ رہے ہیں ابو جہل، جو اس کے اندر ایک مقصد تھا کہ وہ بنو ہاشم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ بہت ہی زیادہ نفرت کرنے لگا تھا کچھ وقت میں پچھلے. تو وہ ان کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اپنا جو اس کا ایک قبیلہ تھا اس کو ڈومینیشن اس کا دکھانا چاہتا تھا وہ. تو وہ اس کا تو مقصد ہمیں صاف سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے وہ منع کر رہا تھا کہ نہیں ہم بدر تک جائیں گے. لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے بھی تھے جو نیوٹرل ویلیو رکھتے تھے، وہ صرف اپنا قافلہ، اپنی جو بزنس جو اس کے پیسے لگا ہوا تھا ان کا مال، اس کو بچانے کے لیے آئے تھے صرف. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عتبہ ابن ربیعہ جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے. تو اس میں سے لگ بھگ آتا ہے 300 ساڑھے 300 لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے. اسی لیے ہم دیکھیں اب 1300 میں سے 300 لوگ چلے جائیں گے تو 1000 کا لشکر رہ جاتا ہے، وہ پورا 1000 کی آرمی رہ جاتی ہے، جو کہ فائنل کاؤنٹ ہوتا ہے، جو کہ ہم بدر پہ دیکھیں گے. بدر پر پہنچتے ہیں، جنگ بدر جب ہوتی ہے مسلمانوں کی، 313 جو تھے، 313 کا مقابلہ ہوا تھا 1000 لوگوں سے. تو اس میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب عتبہ ابن ربیعہ منع کرتا ہے تو ابو جہل جو بڑے برے طریقے سے، بھدے طریقے سے ان کا جواب دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں، میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہ نہیں جاتے ہیں باقی، بلکہ اور جو 300-350 لوگ آتا ہے الگ الگ عدد، وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے ابھی ہم نے قریش کے بھی حالات و واقعات جان لیے، اور جو ابو سفیان کا جو جتھا جا رہا تھا، جو قافلہ جا رہا تھا کارواں، اس کے بھی ہم نے حالات و واقعات جان لیے. اب ہم تیسری جگہ پر آتے ہیں، تیسرے سین پر آتے ہیں جو مسلمان ہیں جہاں پر.
اب یہ مسلمان جو ہیں اب دیکھیے کہ کلیئر انٹینشن سے تو نہیں نکلے تھے جنگ کے لیے، وہ صرف کنفسکیٹ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اب وہ جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں انٹرسیپٹ کرنا ہوتا ہے قافلے کو، تو وہ قافلہ نہیں ملتا ہے انہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے قافلے نے اپنا راؤٹ بدل لیا، اپنا راستہ بدل لیا اور مسلمان اس تک نہیں پہنچ پائیں۔ اور اب یہ مسلمانوں تک ریومر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو جائے، جنگ واقع ہو جائے۔ ابھی تک کنفرمیشن کوئی نہیں ہوا ہے جنگ کا، لیکن صرف اور صرف ریومر ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ واقع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ خواب بھی ایک وحی الہی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس خواب میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب جنگ ہو کسی بھی جتھے سے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام سے پوچھنا شروع کرتے ہیں ان کی انٹینشن جاننے کے لیے، ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ ٹٹول کر دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا انٹینشن صحابہ اکرام کی۔ وہ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ اگر کیا ہو کہ تمہیں ایک ایسے گروپ مل جائے یا ایسے گروپ سے کا سامنا کرنا پڑے جس سے تمہاری جنگ ہو یا لڑنا پڑے تمہیں اس سے، تو وہاں پر صحابہ اکرام جو ہے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جنگ کی تیاری سے بھی نہیں آئے تھے، آرمر وغیرہ بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، بہت زیادہ شیلڈ وغیرہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، صرف ان کے ساتھ پروٹیکشن کی تلواریں تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جب رسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا اگر ایسا گروپ ملے جس سے تمہیں لڑنا پڑے، جنگ کرنا پڑے تو کیا ہوگا، تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس تو آرمرز بھی نہیں ہیں، سوٹس بھی وغیرہ نہیں ہیں، شیلڈ وغیرہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم اس انٹینشن سے نکلے بھی نہیں ہیں، پریپیئرڈ نہیں ہیں ہم اس چیز کے لیے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر ذکر کرتا ہے سورۃ الانفال میں، ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ انفال میں آیت نمبر 6 میں، اللہ تعالیٰ ان کی اس ایٹیٹیوڈ کو اللہ تعالیٰ مطلب ایک طریقے سے کہہ لیں کرٹیسائز کرتا ہے ان کی چیز کو۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا چاہیے تھا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتاتا ہے، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ مطلب اللہ تعالیٰ بالکل ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ بڑا ایک غصے والا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہارش لینگویج کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اس حق کے معاملے میں تو اس سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نمایاں ہو چکا تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب وہ نکل آئے ہیں۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا ان کی آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا حال ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو سامنے موت کھڑی اور ان کو موت کی طرف ہکالا جا رہا ہے، مطلب ایسا ان کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب اب دیکھیے اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے کوئی لیول کم کر دیے، یا اللہ تعالیٰ ان کو شروعاتی دور ہے بالکل اللہ تعالیٰ جو ان کی کلچرنگ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے۔ جب بھی دیکھیے یہی سب ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں تو پھر ان کا ایک کریکٹر بڑھ کر کے آتا ہے، بلڈ ہوتا ہے ان کا کریکٹر، جو پھر ہم دیکھیں گے بعد کی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا بس ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی اگلی لائن میں ایک اور ریفرنس آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتا ہے دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں، کچھ روایت میں آتا ہے کہ اگلے دن پوچھتے ہیں، کچھ روایت میں آتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، اور اب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ بتا چکا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جنگ کیونکہ ہونے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی جتھے سے جا کر کے لڑیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے فتح دے گا، آپ دونوں میں سے کسی بھی جتھے سے آرمی سے لڑ سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فتح دے گا، آپ گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے یہاں پر۔ اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا، یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں دے دے گا، یعنی ایک پر تمہیں فتح دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتا رہا تھا کلیئرلی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ان کو۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا تو وہ تھوڑی سی مطلب اپنا ایک طریقے سے وہ 100% والا نہیں کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا صحابہ اکرام۔ لیکن اس سے یہاں سے ایک چیز اور بھی کلیئر ہوتی ہے کہ جو صحابہ اکرام جو کہ بیسٹ جنریشن ہے ہیومن ہسٹری میں، اس میں آپ کہہ لیجیے کہ ان کے اعمال اتنے زبردست ہیں اور ان کا لیول بھی ایسا ہے کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا ان کے لیول کو۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور جنت کے وعدے ہیں ان کے لیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ان کے ساتھ نام کے ساتھ لگتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایسی جنریشن کو بھی اللہ تعالیٰ اگر کچھ ان سے تھوڑی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہیں چل رہے ہیں تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، حالانکہ ان کے جو سارے اعمال ہیں ان کو رد نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، بالکل زیرو سے ان کو ملٹیپلائی نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر رہا ہے اس چیز کے اوپر، تھوڑا سا ہارش ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ ان سے ہارش ٹون میں بات کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیے ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط ہے، ہم کیا چیز ہیں کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا سے نیک کام کرنے کے بعد، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیادہ تر ان کی کہ جو کہی ہوئی باتیں ان کو ہم نہیں مانتے ہوتے ہیں، نوئنگلی یا ان نوئنگلی آپ کہہ لیں کسی بھی طریقے سے۔ اتنے خراب ہمارے ایٹیٹیوڈز ہو چکے ہیں، اتنے خراب ہماری دین میں آپ کہہ لیجیے فکر ہو چکی ہے، اتنے خراب ہمارے آپ کہہ لیں کہ دین میں ہم کسی کام میں آگے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم سوچیے کہ ہمارے کیا ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہمارا تو معاملہ بڑا صحیح ہے، ہم تو بخشائے ہیں، کسی کا دامن پکڑ لیں گے چلے جائیں گے جنت، کوئی ہماری سفارش کر دے گا چلے جائیں گے، کسی اوروں کے مطلب ہو جائے گا ہم چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں۔ صحابہ کرام جو اتنے زیادہ کرتے تھے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر رہا ہے۔ واقع بات ہے اگر آج کے زمانے میں، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن اگر آج کے زمانے میں کوئی نبی ہوتا اور اس طریقے سے دیکھتا، یہ ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہے جنریشن کا، امت کا، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری کتنی گرفت کرتا۔ تو ہمیں بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے ہیں صحابہ کرام سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کے اوپر اپنے اس ڈیسیجن کو امپوز نہیں کرتے ہیں، کہتے نہیں کہ ہمیں لڑنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکاؤٹ کرنے کے لیے خود جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے، مطلب نگرانی کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے، جاتے ہیں تو ان کو ایک بدو ملتا ہے، بیڈوئن ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے، بہت روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ بتاتا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ قریش کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اسے، اور مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم نے قریش کے بارے میں کچھ سنا ہے یا مسلمانوں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کیونکہ اگر قریش کے بارے میں کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ جاتا کہ یہ مسلمانوں کے گروپس ہیں، مسلمانوں کے گروپ میں بلونگ کرتے ہیں، بتاتا نہیں وہ ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ کے یہاں پر پریزنس آف مائنڈ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کویشچن کرتے ہیں۔ رسول اللہ جب پوچھتے ہیں اسے تو وہ بتاتا نہیں ہے، ریلیکٹنٹ ہوتا ہے بتانے میں، ہیزیٹنٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا جھجکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ بتائیے پہلے آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تمہیں ضرور بتائیں گے، اللہ کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، ہم کہاں سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بتا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص ہوں، اور رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے قریش اور مسلمانوں کے بارے میں کیا سنا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو قریش ہیں وہ فلاں دن فلاں جگہ سے نکلے ہیں، اور اگر میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ صحیح ہے تو وہ فلاں جگہ پر پہنچ چکے ہیں، تو جو کہ وہ اس وقت وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک جتھا فلاں تاریخ کو نکلا تھا، سرٹن ڈیٹ کو نکلا تھا، ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتاتا، روایتوں میں ایسے ہی آتا ہے۔ اور اگر میری انفارمیشن صحیح ہے اس کے مطابق جتنا ٹائم ہو چکا ہے تو وہ اس جگہ تک پہنچ چکے ہوں گے، اور فلاں جگہ پر وہ ان کا پڑاؤ ہوگا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا پڑاؤ تھا، بدر کے آؤٹ اسکرٹس پر آپ کہہ لیجیے، تھوڑا سا پیچھے بدر سے، ابھی بدر تک پہنچے نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی جو انفارمیشن ہے، اس کا انٹیل ہے، وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ بدو انہی چیزوں میں مشہور تھے زیادہ تر، ان کے پاس اس چیز کی نالج بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اب آپ بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آتا ہے ہمیں روایت میں کہ توریہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم پانی والے ہیں، ہم پانی کے ہیں لوگ، یعنی کہ نحن من ماء، یعنی کہ ہم پانی والے ہیں، سے مطلب مراد یہ کہ کیونکہ انسان کا جسم جو زیادہ تر پانی سے بنا ہوا ہے، تو اس کو علماء کرام نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ ہمارا جسم جو، کیونکہ ہم پانی والے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو یہ بتایا، یہ نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں۔ اور کچھ میں یہ آتا ہے روایت میں کہ ہم جو ہیں پانی والے سے مراد ہے، کیونکہ بدر کے پاس تھے، بدر میں پانی تھا وہاں پر آس پاس کنووں میں، تو اس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پانی والے ہیں، ایگزیکٹلی اپنے بارے میں بتایا بھی نہیں اور بتا بھی دیا کہ ہم کون ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس روایت کے بارے میں بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اس کے اوپر اختلاف ہے، اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ کچھ علماء کرام کا یہ بھی ماننا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، اور اس روایت کی صحت پر وہ نہیں مانتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر توریہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل جاتا ہے، انفارمیشن ان کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور قریش جو ہے اپنا جتھا لے کر کے آ گئے ہیں اور اتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی بتا دیتا ہے وہ کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں کیمپ میں مسلمانوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھے جاتے ہیں اپنے جو ان کا خیمہ لگا ہوتا ہے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام جو ہیں وہ دو لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے پیٹتے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم لوگ کون ہیں؟ جب وہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں قریش کے قافلے سے ہیں، قریش کی جو فوجی جتھا اس میں سے ہیں، فوجی جتھے سے، تو ان کو مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام یہ بلیو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ فوجی جتھے سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فوج سے، جب وہ مارتے ہیں خوب تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم فوج سے نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی لوگ ہیں، بدو ہیں ہم۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کون ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ جب بتاتے ہیں کہ ہم فوج سے ہیں تو پھر ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم فوج سے نہیں ہو، کہو کہ تم کہیں اور سے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں اور سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں
کہ بڑا عجیب معاملہ ہے تمہارا، جب وہ تمہیں سچ بتاتے ہیں تو تم ان کو مارتے ہو، اور جب وہ تمہیں بتاتے ہیں جھوٹ تو تم ان کی بات کا یقین کر لیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ فوج سے ہی ہیں، جو قریش کا جو فوجی جتھا ہے اسی میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں اس فوجی جتھے میں جو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں، کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں وہ سلیوز ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، وہ کھانے پکانے کے لیے ان کو لے کر کے آئے ہوں گے یا کچھ کام کرانے کے لیے ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے یہاں پر پھر سے رسول اللہ کی پریزنس آف مائنڈ پتہ چلتی ہے ایک دم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ان لوگوں کی تعداد کے بارے میں نہیں پتہ، یہ بتاؤ کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ بنا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 9 سے 10 اونٹ وہ روز ذبح کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ 900 سے 1000 یا 1100 لوگ ہیں اس جتھے میں، فوج میں۔ ابھی بھی دیکھیے پریزنس آف مائنڈ کی کیا کویشچن پوچھا ہے ان سے زبردست، کہ انہوں نے فوراً بتا دیا ان کے لیول کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طریقے کے انسان ہیں، اور پھر یہ بھی کیلکولیٹ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ کتنے لوگوں کا اندازہ لگا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور رسول اللہ پوچھتے ہیں ان سے کہ کون کون آیا قریش کے ساتھ، ان کے جتھے کے ساتھ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ عتبہ ابن ربیعہ ہے، ابو جہل ہے، اور عقبہ ابن معیط ہے، اور امیہ ابن خلف ہے، جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کا نام بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، شیبہ ابن ربیعہ بھی ہے۔ تو جو مسلمان تھے، اب دیکھیے اب تک تو ریومر تھے صرف مسلمانوں کے پاس، لیکن اب کنفرم ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ جو تھا قریش کا ایک جتھا آ چکا ہے، فوجی جتھا ہے پورا، اور ان سے اب جنگ ہوگی۔ ان کی ڈسہارٹنڈ ہو جاتے ہیں ایک طریقے سے، وہ سوچ لیجیے کہ نا امیدی سی نادلی سی ہو جاتی ہے مسلمانوں کے کیمپ میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جب سوچنے کے اینگل میں فرق ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے کہ انسان کی ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق آ جاتا ہے، اس کی تھنکنگ میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نا امید ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سردار آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فتح کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں فتح ہوگی، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے لیڈرس ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں، مطلب جو قریش ہیں، قریش نے اپنا جو مطلب ایک طریقے سے جو ورب وہ یوز کرتے ہیں اس میں عربک میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا کلیجہ نکال کر کے باہر پھینک دیا ہے قریش نے۔ تو جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو سب کو ہم قتل کر دیں گے، پورے سب کو مار دیں گے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شورا بٹھاتے ہیں۔ جب شورا بٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہاں پر بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی ہمیں رسول اللہ کی پتہ چلتی ہے، حالانکہ انہیں شورا کی ضرورت نہیں تھی، کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بینگ اے لیڈر وہ یہ کرتے ہیں کہ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورا بیٹھاتے ہیں، سارے صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سچویشن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو مطلب ہم اس سے ٹل ہی نہیں سکتے، اب تو جنگ انیویٹیبل ہے۔ تو وہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین جو مطلب ان کے جو سب سے بہترین صحابی ہیں، جو ان کے سب سے قریبی دوست ہیں، بیسٹ فرینڈ ہیں رسول اللہ کے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنا کیا ہے، اب ہم جنگ کریں گے، جب انیویٹیبل ہے آپ بس جنگ کا اعلان کیجئے۔ رسول اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو بیٹھا دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے وہی کویشچن پوچھتے ہیں صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیکنڈ بیسٹ پرسنالٹی، اور ان کے سیکنڈ بیسٹ فرینڈ کہہ لیجیے آپ رسول اللہ کے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا کیا ہے، سوچنا کیا ہے اس میں، آپ بس چلیے جنگ کا اعلان کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کے پیچھے۔ رسول اللہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بیٹھا دیتے ہیں انہیں۔ اس کے بعد ایک اور بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تو تیسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، المقداد، اور المقداد جو تھے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے جنگ سے، ہم ایسا نہیں ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے، یہی ڈائلاگ وہ بولتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ ریفرنس لے کر کے آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں فتح آ جائے گی، تو بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا اللہ جا کر کے لڑو، ہمارا اس لڑائی سے کوئی معاملہ نہیں، ہم بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ تو وہی چیز کو ریفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے جیسے انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم جا کر کے لڑو، فتح تو ہوگی، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے۔ آپ اگر ہمیں برق الغماد تک بھی لے کر کے جائیں گے، برق الغماد ایک طریقے سے وہ مائل سٹون بتاتے ہیں، بہت دور کی کوئی جگہ ہوتی ہے، وہاں تک بھی لے کر کے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے جنگ کرنے کے لیے، آپ گھبرائیے مت، آپ بس ہمیں لے کر کے چلیے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بیٹھا دیتے ہیں۔ پھر چوتھی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویشچن کرتے ہیں۔ بہت کم مرتبہ سیرت میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے تو شاید ذہن میں بھی نہیں ہے کہ 4 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کویشچن پوچھا ہو۔ انٹینسٹی اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور کچھ اس کے پیچھے ایک انٹینشن بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھی بار یہ سوال پوچھتے ہیں، تو ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ینگ وائبرنٹ لیڈر انصار کی طرف سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لگ رہا ہے کہ آپ انصار کی طرف مخاطب ہیں، انصار سے پوچھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنا
کنفرمیشن کرتے ہیں اس کی کہ ہاں میں انصار کی طرف مقادم ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ایموشنل ان کا رپلائی ہے، شاید میں اس کو ایگزیکٹلی کاپی بھی نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر مطلب بالکل 100% والی بیعت کی ہے، اور آپ کے اوپر آپ کہہ لیں کہ آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کہیں جنگ پر جائیں گے، آپ لڑنے جائیں گے تو ہم وہاں سے دم دبا کر بھاگ جائیں گے، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یا رسول اللہ۔ ہر برے میں ہر اچھے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بس حکم کریے، آپ چلیے، آپ کہیے جنگ تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے جنگ پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ وہ یہاں تک جاتے ہیں، اس ایکسٹریم تک جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر آپ سامنے کسی سمندر میں بھی اتر رہے ہوں گے، ہمیں دکھ رہا ہوگا کہ آپ کسی سمندر میں جا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم نہیں کریں گے، آپ سے ایک کویشچن نہیں کریں گے، آپ کے پیچھے پیچھے اسی سمندر میں اتر جائیں گے یا رسول اللہ آپ جنگ کے لیے تیاری کیجیے، جنگ کا اعلان کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کنفرمیشن آ جاتا ہے انصار کی طرف سے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3-4 بار کویشچن کیوں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹینڈ کر رہے تھے کہ انصار جو ہیں وہ رسپونڈ کریں اس چیز کو ابھی تک، کیونکہ جو 3 کھڑے ہوئے تھے وہ مہاجرین کی طرف سے تھے۔ اس کے پیچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تھی؟ اگر آپ اس کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں تو آپ سیرت بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اگر آپ اس چیز کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں تو آپ سیرت بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آپ جان بھی رہے ہیں، کریٹیکلی آپ پریزنس آف مائنڈ آپ رکھ رہے ہیں اس چیز میں۔ کچھ کلاسز پیچھے جائیے، جب بیعت العقبۃ الثانی ہوئی تھی، جو دوسری بیعت ہوئی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل بیعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بنسبت جو ان کی پہلی بیعت ہوئی تھی بیعت العقبۃ الاولیٰ، جس کو آپ کووننٹ آف وومن بھی کہتے تھے، وومنس کووننٹ، بیعت النساء بھی کہتے تھے۔ لیکن جو دوسری تھی، جو پہلی تھی، وہ صرف جنرل چیزوں پر ہوئی تھی جو اسلام کی چیزیں، لیکن جو دوسری بیعت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پولیٹیکل بیعت تھی۔ اس میں جو آرٹیکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا ایک مین آرٹیکل یہ تھا کہ آپ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کریں گے، جو بھی کوئی لوگ رسول اللہ کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو اس میں جو تھا وہ ڈیفینسو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس میں آنا تھا ہمیشہ۔ لیکن یہاں پر جو بدر ہو رہی ہے وہ ڈیفینس میں نہیں ہے، اوفینس میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جتھا نکل کر کے گیا ہے ایک قافلے کو کنفسکیٹ کرنے کے لیے۔ جب وہ قافلہ نہیں جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا آپشن ہے ابھی، حالانکہ اس کو میں اگلی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کیونکہ کلاس کافی لمبی ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا موقع ہے کہ وہ واپس جا سکتے ہیں مدینہ کے اندر، کیونکہ جو قریش جو تھے، حالانکہ ہمیں انٹینشن پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ تھی، لیکن قریش نے یہ کہا تھا کہ ہم بدر تک جائیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ تو رسول اللہ واپس جا سکتے تھے، ریٹریٹ کر سکتے تھے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین اپنی جو تیاریاں کر کر کے پھر ان سے جنگ کے لیے آ سکتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی ہم اگلی کلاس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کیوں نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر ان کو اس لیے انوالو کرنا چاہتے تھے، انصار کا جو آپ کہہ لیجیے کنفرمیشن اس لیے چاہتے تھے کہ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوفینسو بیٹل تھی، یعنی کہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پر رسول اللہ خود جا رہے تھے قریش سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہی جو انہوں نے جواب دیا ہے نا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، قربان جائیں ان کے صدقے ہمارے، مطلب معاشرے کے لوگ ایسے ایسے صحابہ اکرام ہیں، اتنی بڑی بڑی انہوں نے کام کیے ہیں، اور مسلمان یوتھ جنریشن جانتی ہی نہیں ہے ان کو۔ آپ سوچئے کیا کام کر گئے وہ، یہی ان کے کام ہے جو ان کے بارے میں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں، انشاءاللہ ان کی فضیلتوں کو بھی آگے جا کر ڈسکس کریں گے کہ فرشتے اتر رہے ہیں ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ سوچئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب ان کی یہ فضیلتیں ہم پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کی۔ تو ان کے یہ اتنی بڑا انہوں نے کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دیا اس وقت میں، جو کہ بہت کریٹیکل مومنٹ تھا، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی جو ان کا ایک آخر میں ایک اور بہت بڑا کام کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے جب بنو قریظہ کا واقعہ آئے گا۔ تو یہ مطلب انہیں کو میں اس لیے بار بار ینگ وائبرنٹ لیڈر کہہ رہا ہوں کہ مطلب کچھ نہیں سوچا انہوں نے، رسک تھا ان کے لیے بہت زیادہ، مہاجرین کے لیے بھی یہ بہت بڑا رسک تھا، اور آپ کہہ لیں کہ انصار کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ انصار کے لیے کیا رسک تھا کہ انصار کو حالانکہ اپنے آپ میں بہت چھوٹا قبیلہ تھا، لیکن قریش کے اوپر حملہ کرنے کے بعد پورے عرب کے معاشرے سے آپ کہہ لیجیے دشمنی مول لینا تھی۔ اس کا مطلب ڈائریکٹ مطلب یہی تھا کہ آپ ایسے اتنے بڑی سپر پاور آپ سمجھ لیجیے اس وقت کی اس جزیرہ نماء عرب میں، حالانکہ ویسے تو 2 سپر بڑی جو سپر پاورز تھیں وہ رومن امپائر اور پرشین امپائر تھیں، لیکن اس وقت اس جزیرہ نماء عرب میں ایک سب سے بڑی پاور جو تھی، ڈومیننٹ پاور تھی، وہ قریش کی تھی، اور اس قریش سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہے تھے جا کر کے یہ، اور ان سے حملہ کرنا، ان کے قافلے کو جو ان کا اینول کارواں ہے اس کو حملہ کرنا، یہ تو بہت بڑا ان کے لیے آپ کہہ لیجیے ایک طریقے سے بہت بڑی چیز تھی۔
بالکل کٹ آف ہو جاتا، ہر قبیلہ ان کے پاس آتا ان کو مارنے کے لیے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ساتھ دیا۔ اور مہاجرین کے لیے کیوں یہ چیز بڑی تھی؟ کیونکہ مہاجرین کے لیے اس لیے بڑی تھی کہ آپ سوچئے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں بہت ساری چیزیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا ہے، ایموشنز ہم اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ مہاجرین کے لیے اس وجہ سے سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ جو جنگ کرنے ان سے آئے تھے وہ انہی کے خون کے لوگ تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، انہی کے ماں باپ، کسی کے باپ تھا، کسی کا کوئی بھائی تھا، کسی کا چاچا تھا، تو سب رشتہ دار ہی آئے تھے، اور ان کو رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے قتل کیا تھا، اپنے تلواروں سے انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو سوچیے کتنا بڑا ان کے لیے آزمائش تھی، کتنا بڑا ان کے لیے منظر تھا۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ پر ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، جو اس کا حکم ہے وہ ہمیں کرنا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس چیز کو، اس آپ کہہ لیں اتنی بڑی آزمائش کو وہ اس میں کھرے اتر پائے۔ تو اس کے بعد جب حضرت سعد بن جو سعد بن معاذ ہیں وہ جب اعلان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کنفرمیشن دیتے ہیں، اور باقی سارے بھی انصار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنگ کے لیے آگے بڑھیے۔ تو وہاں پر پھر اس کے بعد ایکچوئل جو پریپریشنز ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، جو آپ کہہ لیں بدر کا جو آؤٹسکرٹ تھی وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر آرمی کو آرگنائز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر جو ہے قریش بھی آ جاتے ہیں وہاں سے، اور پھر پوری جو ایکچوئل جنگ ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جو ایکچوئل جنگ ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور یعنی کہ ہم نے ابھی تک 3 حصوں میں اس کو پڑھ لیا، 2 حصوں میں اس کو پڑھ لیا، ایک میں جو ہم نے ریزنز ڈسکس کیے، دوسرے میں جو اس کے وہاں کے جو حالات و واقعات ہو گئے، جو ان کی آرمی تھی اس کے بارے میں کیا ڈسکشن چل رہا ہے ان کے لیے، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ اور اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ جو ہے ہم جو اصلی جنگ ہوئی ہے میپ کے ساتھ، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میپ دکھاؤں، اسکرین پر آ جائے گا وہ میپ جو ہوگا، جتنا پاسبل ہو سکتا ہے اچھے سے سمجھانے کی، کیونکہ دیکھیے 14 سال ہو چکے ہیں اس بیٹل کو، اور ہم یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیے معجزہ یہ ہے کہ وہ اس کو پریزرو کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ، جہاں پر کوئی ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں تھی، جہاں فوٹوز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، اور جنریشن در جنریشن وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میپس جو ہیں وہ میپس کو بھی دکھایا جائے، اور جو ایکچوئل جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے کہ کیسے مسلمانوں نے جو مشرکین مکہ تھے ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو جو اسلام کی پہلی جنگ تھی فتح دی، یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ حق اور باطل میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اس میں فرق کر دیا کہ ہاں حق اور باطل میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یوم الفرقان بہت بڑا مطلب ایک ڈیسائسو بیٹل تھی، اگر ہم عرب ہسٹری میں دیکھیں یا ہیومن ہسٹری میں بھی اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہیں میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، قرآن سے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اسی طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔